زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ وقتی اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ لا تعلقی نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ درخت کٹے گا تو سانس رکے گی، زندگی کی ڈور کرسیوں اور دروازوں میں پھنسے گی، الجھے گی اور موت رقصہ ہوگی۔ اس رقص کو روک لو، شجر کشی کو ٹوک دو۔ اگر آپ ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یا کسی کے درد کو کم کر سکتے ہیں یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلوں تک لے جا سکتے ہیں تو آپ کی زندگی بیکار نہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ خاموشی میں بہت راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، سو خاموشی سے اپنے دن کے کام کیجیے، آپ کا کام خود شور مچائے گا۔ ہر پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی ہمارا عادی ہو چکا ہے پھر بھی کنارہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو ایسی اذیت میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ تو وہ جی سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے۔ سچ کہتے ہیں عادت انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے اور آخر میں ناکارہ وجود بچتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بظاہر اچھے بھلے دکھتے ہیں مگر وہ پورے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں دیتا، سہارا دیتا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود ہی کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ جواب ملا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، لالچ، نفرت اور محبت۔ آپس کے جوڑے کے لیے ضروری اعمال: سلام کرنا، اکرام کرنا، ہدیہ دینا، دعا کرنا، پیٹھ پیچھے دوسروں کی تعریف کرنا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ سوچے بغیر کہ میرے اچھے کام کی کتنے لوگ تعریف کریں گے۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ محبت ماں کا بوسہ ہے، محبت باپ کی شفقت ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ تم سچے ہو۔ ہر کسی سے راستہ نہیں پوچھا کرتے، منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے
تو مہربان الفاظ مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔